السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستانی خواتین یا پاکستانی لڑکیاں جب ملک سے باہر ہوتی ہیں تو وہ کیسے اپنی حفاظت کر سکتی ہیں۔ اچھا جی، ویسے تو آپ اپنے ملک میں ہوں یا ملک سے باہر ہوں، ہر جگہ آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ عورت جو ہے ایک بہت ہی نازک ایک آب گینے کی طرح ہوتی ہے، اور اگر ذرا سی بھی ٹھیس لگ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ چیز آپ کی عمر بھر کا روگ بن سکتی ہے۔ ایک ہمارے معاشرے کا ایک اور بھی المیہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی عورت یا لڑکی کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ لوگ اس سے ہمدردی کریں یا اس کا سہارا بنیں، سب لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی ادھر کیا لینے گئی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک ہمارے معاشرے کا ایک ظالمانہ سا ایک رویہ ہے جو کہ اکثر عورتوں کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ خواتین کو چاہیے کہ وہ خود اپنی حفاظت کریں اور اپنے لیے جو ہے وہ ہر طرح کے ٹپس جو ہے اس میں دیکھیں کہ بھئی مجھے جو ہے اپنے آپ کو کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے، چاہے وہ معاشرہ کوئی بھی ہو۔ اب چاہے آپ کسی یو اے کی کنٹری میں ہوں یا ہو سکتا ہے آپ یو کے میں ہوں، یو ایس اے میں ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، ایون پاکستان میں ہوں، آپ کو اپنے لیے جو ہے نا اپنا جو حفاظت کا سامان ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے جو ہے اس معاشرے میں اگر باہر نکلنا ہے اپنے گھر کی چوکھٹ سے باہر، تو مجھے جو ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو کیری کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، پاکستان سے باہر ظاہر میں یو کے میں رہتی ہوں، اور اس کے علاوہ میں خود اکیلے بھی ٹریول کرتی ہوں، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ادھر ظاہر خواتین گاڑی چلاتی ہیں اور انہیں جو ہے جاب پہ بھی جانا پڑتا ہے۔ کبھی آپ ظاہر ہالیڈیز بچوں کے ساتھ کرنے جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں گئے ہوتے ہیں، لیکن ہر جگہ جو ہے نا آپ کو ایک نئے جیسے ایک ماحول سے جو ہے سامنا ہوتا ہے، اور آپ کو ایک نئی جو ہے سچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ تو یہ جو ٹاپ ٹپس ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ میں خود جن کو مد نظر رکھتی ہوں وہی میں آپ سے آج شیئر کروں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے اس میں جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جیسے فار ایگزامپل آج کل لوگ جو ہے وہ پاکستان سے بہت سے ملکوں میں جو ہے آج کل موو ہو رہے ہیں، اور کچھ تو ایسے نام ہوتے ہیں کہ جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی ملک ہے جہاں پہ ہمارے پاکستانی لوگ آج کل جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ بھئی وہ وہاں کی امیگریشن لے رہے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں۔ تو اچھی بات ہے، اپنے ملک سے باہر نکلنا چاہیے اور جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ بھئی جو ہے وہ باقی جو لوگ ہیں وہ کیسے ترقی کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اچھا جی، خواتین سب سے پہلے تو جو پہلا ٹپ ہے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول پہ ہمیشہ نظر رکھا کریں۔ جیسے کہ فار ایگزامپل آپ بس لے رہی ہیں، آپ ٹرین اسٹیشن پہ موجود ہیں، اچھا جی آپ اپنے ارد گرد جو ہے ماحول اس سے ذرا سا جو ہے نا اس پہ نگاہ رکھیں کہ بھئی یہاں پہ کون لوگ موجود ہیں، کون لوگ آپ کو غور سے دیکھ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ اکثر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے جو لڑکیاں یا جو خواتین جو اکثر اکیلے ٹریول کر رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ اپنے فون میں لاسٹ ہوتی ہیں یا آئی پیڈ جو ہے اس کو دیکھ کے جو ہے وہ اس میں کوئی مووی چل رہی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے، اور انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی کہ بھئی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مطلب کس جگہ پہ کھڑی ہیں یا کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، موبائل سنیچنگ جو ہے یہ ہر جگہ ہو رہی ہے، یعنی پہلے میں سمجھتی تھی کہ شاید یو کے میں موبائل سنیچنگ نہیں ہوتی، لیکن اب جو ہے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی موبائل سنیچنگ جو ہے، یعنی موبائل کو کوئی چھین کے لے جاتا ہے، وہ یہ سب ہو رہا ہے۔ یہ کرائم ادھر بھی شروع ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دنیا میں جہاں پہ بھی جائیں گے یہ سب ہو رہا ہے۔ اچھا جی، بیگ آپ نے جو باہر جاتے ہوئے آپ نے جو کیری کرنا ہوتا ہے تو بہتر ہوتا ہے وہ اکراس دا باڈی اس کو رکھیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ظاہر شولڈر ایک بیگ ہوتا ہے، لیکن آپ اگر ایک شولڈر بیگ کو اگر آپ اپوزٹ شولڈر پہ بنا لیں گی تو وہ ذرا ایسے اکراس دا باڈی بیگ بن جاتا ہے نا، تو یہ والا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ذرا چھیننا یا اس کو جو ہے نا وہ اتارنا آپ کے شولڈر سے آسان نہیں ہوتا۔ یا پھر ہوتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے پیچھے کچھ جو ہوتا ہے جیسے بیک پیک کہتے ہیں، لیکن بیک پیک کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ بعض اوقات آپ جیسے اپنی قیمتی بلانگنگز جو ہوتی ہیں آپ نے بیک پیک میں رکھی ہوتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جیسے آپ کسی بس اسٹیشن پہ ہوتی ہیں تو پیچھے سے بعض اوقات جو جیب کترے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ پیچھے سے آپ کا بیگ جو ہے کسی طرح کھول کے اس میں سے وہ چیزیں نکال لیتے ہیں۔ تو یہ بھی اکثر خواتین کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، جیب کتروں کی بات کریں تو دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ جیسے اب فار ایگزامپل کوئی پیرس جاتا ہے تو پیرس میں بہت زیادہ جیب کترے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ان کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو ایک بندہ آئے گا، جیسے
دو بندے ملے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ایک آ کے آپ کو سٹوری سنائے گا کہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا، یا میرے سے یہ بائے کر لیں اور یہ کر لیں، ٹھیک ہے. آپ کا دھیان جو ہوتا ہے، آپ کی جو اٹینشن ہوتی ہے اس کی سٹوری سننے میں ہے یا کچھ بھی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور کوئی آپ کو سنا رہا ہو، لیکن آپ کا یہ دھیان آپ کا ہٹ جاتا ہے کہ آپ کا بیگ جو ہے اس میں سے کوئی چیز جو ہے وہ جا رہی ہے، یا کوئی بندہ آپ کا بیگ اٹھا کے بھاگ رہا ہے. تو آپ کی جو برین ہے ظاہر ہے، وہ جب آپ ایک جگہ آپ اٹینشن دے رہے ہوتے ہو تو وہ برین کا جو دھیان ہوتا ہے وہ دوسری جگہ سے ہٹ جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ کسی کی سٹوریز جو ہے نا سننے کھڑے نہ ہوں، یہ بہت خطرناک ہو جاتی ہیں، کیونکہ بعض کا ٹریولنگ میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی جیسے پاسپورٹ ہوتا ہے، آپ کے جو بیگ ہے اس میں منی ہوتی ہے، کارڈز ہوتے ہیں، تو اگر وہ چلی جائے گی تو پھر ظاہر ہے کافی مشکلات ہوں گی، اور ظاہر ہے اس ملک میں آپ کس سے مانگیں گے، کیا کریں گے، پھر یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہو سکتی ہے. اچھا جی، ہمیشہ جو ہے وہ اپنی جو بلانگنگس ہیں، جیسے اگر ٹریول کر رہے ہیں کسی اور ملک میں، تو وہ جو ایک جو بیلٹ کی طرح کا جو ایک ہوتا ہے، جو بیگ کہہ لیں یا ایک اس کو ویسٹ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو کمر کے ساتھ جو باندھتے ہیں بیگ، تو وہ آپ جو ہے نا ہمیشہ اپنے پاس رکھیں، اور اس میں جو ہے نا اپنے ڈاکومنٹس امپورٹنٹ، کیونکہ ظاہر ہے اگر یہ دیکھیں نا اب یہ بیلٹ ایریا یا ویسٹ ایریا میں کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر بھی ہم ذرا سینسٹیو ہوتے ہیں. اگر کوئی یہاں پہ ٹچ کرے گا یا کوئی لینے کی کوشش کرے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا. تو لیکن یہ ہے کہ ویسے جو بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کی اٹینشن جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے اپنے بیگ سے، یعنی جیسے کوئی تھوڑا دور پڑا ہوا ہو یا اس طرح سے. تو یہ ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. اچھا جی، لڑکیاں جو ہے وہ باہر جاتی ہیں، ٹریول کرتی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اپنے ساتھ پورٹیبل چارجر جو بیٹری ہے وہ ضرور رکھا کریں. اس سے یہ ہے کہ بھئی آپ کا موبائل آلویز چارج ہونا چاہیے. اچھا جی، اپنی لوکیشن جو ہے وہ شیئر کریں. ایک ایپ ہے لائف 360، وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں، اور آپ اپنی جیسے اور بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، یا فیملی گروپ میں جو ہے اپنی لوکیشن جو ہے وہ ہمیشہ شیئر کیا کریں کہ اچھا جی میں یہاں ہوں، میں یہاں جا رہی ہوں. اور وہ بعض اوقات لائیو لوکیشن ہوتی ہے تاکہ آپ کے گھر والوں کو پتہ چلتا رہے کہ اچھا بھئی آپ کہاں ہیں. تو یہ بھی ہے کہ کچھ بچے جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے اتنا ہمارے ماں باپ پیچھے لگ گئے ہیں. تو لیکن آپ ان کو یہ یقین دلائیں کہ بھئی یہ آپ کی اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہر جگہ بہت برے کرائمز ہو جاتے ہیں، لڑکوں کے ساتھ بھی لڑکیوں کے ساتھ بھی. تو بہت زیادہ محفوظ جو ہے نا خود کو رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا جی، پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب ہوٹلز میں آپ سٹے کرتے ہیں، فار ایگزامپل یہ تو ظاہر ہے اب جو ہالیڈیز کے لیے جاتے ہیں، ورک کے لیے جاتے ہیں، تو ہوٹل میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات، اور یہ خاص طور پہ ایئر بی این بی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ چھوٹے چھوٹے کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن آج کل کا ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے آپ کی ویڈیوز بنا کے اس کو سیل کر دیتے ہیں. تو وہ کیمرے جو ہے نا وہ بعض اوقات خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی سرویلنس کر رہا ہو کہ اچھا جی کس وقت جو ہے آپ کہاں گئے ہیں اور آپ کتنے بجے واپس آئیں، اور کوئی جو ہے آپ کے کمرے میں آ جائے اور آپ کے پاسپورٹس وغیرہ لے کے چلا جائے، یہ بھی سب کچھ ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیشہ اپنے جو بیگ ہے جو اس کو لاک کر کے رکھیں. لیکن ایک ہماری فرینڈ کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ ان کا بیگ ہی جو کہ لاک تھا وہی کوئی اٹھا کے لے گیا. یعنی کہ یوزلی تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہوٹل کے کمرے میں آپ اپنی چیزیں بیگ میں جو ہے بند کر کے جاتے ہو یا اس کو لاک کر کے جاتے ہو. تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ہوٹل ایک مشہور ہی چین تھی اور ان کا بیگ ہی کوئی اٹھا کے جو ہے وہ لے گیا. اچھا جی، کیمراز کو چیک کرنے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے، یا جیسے میں چیک کرتی ہوں، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ موبائل کی جو ٹارچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے مطلب پہلے تو لائٹ آف کر دیں، ٹھیک ہے. تو جس جگہ پہ بھی آپ گئے ہو، ایئر بی این بی ہے، کوئی ہوٹل کا کمرہ ہے، کچھ بھی ہے، تو موبائل کی جو ٹارچ ہوتی ہے نا وہ انف ہوتی ہے. اس سے جو ہے نا آپ جیسے جو بھی جگہیں ہیں، جیسے کوئی گھڑیاں جیسے لگے ہوتی ہیں، وال کلاکس، ان کے اوپر جو ہے نا وہ فلیش آف لائٹ، وہ جو موبائل کی ٹارچ ہوتی ہے وہ ماریں. اچھا، تو اگر کوئی کیمرہ ہوگا تو وہ آپ کو تھوڑا برائٹ نظر آ جائے گا. بالکل یہ بعض اوقات نا بالکل یہ پن پوائنٹ کی طرح جو ہے نا، جیسے بالکل چھوٹے سے کیمرے ہوتے ہیں، جیسے چھوٹا سا کوئی اسکریو ہو، اور یہ آپ کو پتہ نہیں کہ بھئی یہ کتنے پاورفل ہوتے ہیں. لیکن اچھا، وال کلاکس کو چیک کریں، ان کے پیچھے چیک کریں. کوئی گھڑی پڑی ہے آپ کے ساتھ کوئی چھوٹی سی جیسے ہوتی ہے، اس کو چیک کریں. اچھا جی، جو آپ کے جو اسموک الارمس لگے ہوتے ہیں ان کو چیک کریں. تو کہیں نہ کہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے جو
وال ہینگنگز ہوتی ہیں، کپڑے لٹکانے والی جو ہوتی ہیں، ان کے اندر بعض کو کیمرے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، باتھ روم میں کہیں جو ہے کوئی دیکھیں کہ کہیں جو ہے نا کچھ نہیں ہے. تو مطلب آپ جب لائٹ آف کر کے اس جگہ کی جہاں پہ بھی آپ کیمرے چیک کر رہے ہو، تو آپ اپنے موبائل کی فلیش سے جب آپ ادھر مطلب آئی ہوپ کہ سمجھ آ رہی ہے کہ بھی ادھر اس کو ماریں گے ڈفرینٹ جگہوں پہ، تو آپ کو اگر کوئی کیمرہ ہوگا تو وہ نظر آ جائے گا. یعنی وہ تھوڑا برائٹ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جب پڑے گی روشنی تو وہ چمک اٹھے گا. تو یہ چیز ہے کہ یہ آپ کو نا تھوڑا سا اپنی حفاظت کے لیے یہ اقدامات کرنے چاہیے. اچھا جی، بہنیں جو ہماری حجاب لیتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پہلے کسی بھی جگہ جا رہی ہیں تو دیکھیں کہ وہاں حجاب والے لوگوں کے ساتھ کوئی برا سلوک تو نہیں کیا جا رہا، کیونکہ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا میں ہی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اینٹی اسلامک. تو اچھا ایسی جگہ پہ پھر ظاہر ہے کہ جہاں آپ کو خطرہ ہے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ بہت بڑی سی ہوڈی پہن لیں، کوئی رومال سے جو ہے اپنے بالوں کو کور کر لیں. یعنی اتنے آپ مسلم نان لگ رہے ہوں تو اچھی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بھئی اب اپنی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے. اچھا تو اس میں پھر کچھ بھی یعنی آپ جو ہے نا اس میں کر سکتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ بھئی وہ جو اسلامک والا حجاب ہوتا ہے وہ پھر آپ نے پہننا ہے. اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ فون کو ہمیشہ چارج رکھیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ کوئی ویپن جو ہے اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے، یا چلی پیپر سپرے، یعنی جیسے کچھ مرچوں والا سپرے جو ہے وہ کچھ ملتا ہے کہیں کچھ ملکوں میں، تو کیا یہ کیری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اچھا یہ بھی جو ہے نا ایک تھوڑی سی کنٹروورشل بات ہے، کیونکہ یو کے میں چلی پیپر سپرے جو ہے وہ ایک ویپن کے طور پہ دیکھا جاتا ہے اور اس کو آپ اٹھا نہیں سکتے. یعنی کہ آپ جیسے ایک گن جیسے آپ لے کے باہر جائیں اور آپ یا چلی پیپر سپرے کی بوٹل آپ کے پاس ہو تو یہ سیم ہی ہے، یعنی سیم ہی یہ کرائم ہے اور یہ آپ اٹھا نہیں سکتے. بے شک آپ خاتون ہوں، بے شک آپ مرد ہوں، یہ آپ کو الاؤڈ نہیں ہے. اسی طرح پروبیبلی بہت سے اور کنٹریز میں جیسے ڈنمارک ہے اور آئی ایم ناٹ شیور پیرس کا مجھے نہیں پتا، اور یو ایس اے کے بھی شاید کچھ اسٹیٹس میں یہ جو پیپر سپرے ہے اس کا استعمال بالکل منع ہے. یہ آپ کو ہمیشہ جو ہے نا پتہ کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ پیپر سپرے آپ اٹھا سکتے ہیں، کیری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو پھر وہ جیسے اب کچھ خواتین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اچھا جی ہیئر سپرے ہے جیسے ہمارے پاس، تو چلیں ہیئر سپرے تو آپ کے بیگ میں ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ ویپن کے طور پہ آئیڈینٹیفائڈ ہے. تو پھر وہ یہ ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حملہ کرے تو ایٹ لیسٹ کوئی کسی قسم کا سپرے جو ہے اس کو کر دیا جائے، اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، تاکہ آپ بھاگ جائیں. تو یہ جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں کہ بھئی ان دا ٹائم آف نیڈ بھئی مجھے جو ہے وہ میں کیا کر سکتی ہوں. دیکھیں کوئی بھی جو ہے نا تیار نہیں ہوتا کسی بھی کرائم کے لیے، جو سچی بات ہے، لیکن بعض اوقات آپ دیکھتے ہو کہ پھر بھی کرائم ہو جاتے ہیں. اچھا جی، اب گاڑی کی بات کرتے ہیں. گاڑی میں بھی جو ہے نا آپ کوئی بھی ویپن نہیں کیری کر سکتے. ایون بیس بال کا جو بیٹ ہوتا ہے وہ بھی نہیں آپ رکھ سکتے، کیونکہ اگر آپ کو پولیس نے پکڑ لیا تو پھر وہ یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے اس میں پکڑے جائیں گے کہ بھئی آپ نے یہ جو ہے نا کسی کو مارنے کے لیے یہ ویپن جو ہے یہ اٹھا مطلب اپنی گاڑی میں رکھا ہوا تھا. تو یہ بھی جو ہے ہر ملک میں ڈفرینٹ باتیں ہوتی ہیں اور ان کو بھی جو ہے نا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جیسے ہمارے لوگ ہیں وہ گاڑی میں ہاکی رکھ لیتے ہیں یا اس طرح کا کوئی ڈنڈا رکھ لیتے ہیں، لیکن یہاں یو کے میں نہیں آپ کیری کر سکتے. اور باقی بھی جو کنٹریز ہیں ان میں بھی اس کے لیے جو ہے نا بے شک آپ کہیں کہ نہیں یہ میں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہے، لیکن آپ الاؤڈ نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، لیکن یہ ہے کچھ لاز جو ہیں وہ اسی طرح سے ہی بنے ہوئے ہیں. جیسے بھئی آپ کے جیسے یو کے میں یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی چور آپ کے گھر میں آ جاتا ہے اور وہ انڈر ایج ہے تو وہ، بلکہ یہ والا جو قصہ ہے ایک وہ بھی چلیں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ یو کے میں ہوا ابھی ریسنٹلی، بلکہ اسکاٹ لینڈ میں ہوا کہ بھئی وہ ایک بچہ جو کہ 15 سال کا تھا وہ کسی کے گھر میں چوری کی نیت سے ان کے گھر میں گھسا، تو جو اہل خانہ تھے انہوں نے اس کو سٹیب کر دیا، یعنی اس کو ایک خنجر مار دیا. تو اب وہ جو بچہ تھا وہ ظاہر ہے وہ اتنی زیادہ اس کی بلیڈنگ شروع ہو گئی. پولیس آئی تو بجائے اس کے کہ مطلب وہ چور کو تو لے گئے وہ اٹھا کے ہاسپٹل میں، لیکن جس آدمی نے اس کو سٹیب کیا تھا وہ اس کو پکڑ کے، یعنی جو گھر والے تھے وہ ان کو ہی پکڑ کے انہوں نے جیل میں ڈالا کہ بھئی اتنے چھوٹے بچے کو آپ نے جو ہے کیوں آپ نے جو ہے نا اس کو خنجر مارنے کی کیا ضرورت تھی. تو آپ کو چاہیے تھا کہ بھئی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف آپ کے جو گھر کی جو کھانے پینے کے اشیاء ہے ہو سکتا ہے وہی اٹھانے آیا ہو، تو کوئی بات نہیں تھی. یعنی کچھ ایسا بھی ایک جو ہے نا معاملہ ہوا. پھر آگے پتہ نہیں کیا ہوا، ہمیں نہیں پتہ.
جاتا. لیکن یہ بھی بعض اوقات کچھ ایسی صورتحال ہے کہ بھئی چور کے ساتھ بھی جو ہے نا آپ نے بہت زیادہ برا سلوک نہیں کرنا ہوتا یو کے لاء کے مطابق. یعنی وہ یہ ہے کہ بھئی جیسے ہم جیسے چور کے پیچھے بھاگتے ہیں فار ایگزامپل، تو یہ یو کے لاء میں آپ نہیں بھاگ سکتے، کیونکہ یہ بھئی آپ بہت زیادہ یعنی یہ جو ہے نا ان ریزنیبل سی آپ جو ہے نا ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہو جس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. یعنی اب جیسے بھئی مطلب اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ جیسے کوئی اب کمزور نحیف ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ ایک تھپڑ بھی مار دو تو کام چلے گا. لیکن اب ایک کمزور نحیف انڈر ایج جو چور ہے اس کو اگر آپ جو ہے نا پنچنگ کرنا شروع کر دو جو کہ پہلے ہی مرا ہوا ہے، تو پھر وہ یہ یو کے لاء کے مطابق آپ ان ریزنیبل تھے، اور الٹا جو ہے نا وہ آپ کو پکڑتے ہیں کہ بھی یہ آپ نے غلط کیا ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا نا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا بھی کہاں پہ کیا، اور اکثر ہمیں نہیں پتہ ہوتا، جو سچی بات ہے. اچھا جی، اب اس میں ایک اور جو خواتین کی حفاظت کا پہلو ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بہت سی خواتین جو ہے جیسے وہ اکیلی ان کو ویزاز مل جاتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی ہم سن رہے تھے کہ جی کیریئر ویزا پہ جو ہے خواتین جو ہے وہ یو کے میں آئیں، اور اس طرح سے اب انہیں بھیج دیا جاتا ہے کہ اچھا بھی جاؤ تم بھئی پہلے سیٹ ہو اور تم جا کے نا پھر ہمیں بلا لینا، ٹھیک ہے. یعنی ان کے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں یوزلی تو وہ یا بچے وہ پیچھے رہتے ہیں پاکستان میں، اور وہ خود جو ہے وہ اکیلی آ جاتی ہیں. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہائیلی ڈینجرس جو ہے نا بیہیویئر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں یہ تھا کہ بھی دیکھیں اگر آپ اکیلی کسی کے گھر بھی رکتی ہیں فار ایگزامپل، اور یہ کافی ایسے واقعات سننے کو ملے ہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا، آپ تھوڑے سے سادگی میں جو ہے نا کہیں رکتے ہو، ٹھیک ہے، کسی کے گھر، لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ جو اس گھر کے جو مرد ہیں ان کی کیا نیت ہے. ایون جو بچے ہوتے ہیں یہاں پہ 15-16 سال کے، ان کے کیا وہ کس کماش کے بچے ہیں اور وہ کیا سوچ رہے ہیں آپ کے بارے میں آپ نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی بعض اوقات جو ہے نا یہ ان سیف بیہیویئرز ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. کسی کے گھر میں آ کے رکنا، اکیلے رکنا، بے شک آپ کی نند کا گھر ہو کوئی بھی ہو، تو یہ کسی کے بھی اوپر شیطان آ سکتا ہے. اور ایسے جو اکیلی عورت جو ہو آئی ہوئی آپ کے گھر میں، تو وہ تو ایسے ہی سب کو جو ہے نا وہ اپنا مال لگتی ہے کہ بھئی اچھا جی جو مرضی کر لیں. اور ویسے بھی بھئی یہ ابھی سیٹلڈ نہیں ہے، یہ مجبور ہے، ٹھیک ہے. تو مجبور جو عورت ہے نا وہ تو سب کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے اس دنیا میں. تو آپ جو ہے نا کتنے بھی ولنریبل ہوں، کچھ بھی ہو، آپ کسی کے گھر جو ہے نا اکیلے جو ہے نا اس صورتحال میں نا اکیلے نہ رکیں. اگر جو ہے نا وہ خاتون یا تو پھر گھر میں رہتی ہیں، جیسے وہ جاب کرنے والی خاتون نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو اور بات ہوتی ہے. تو لیکن اگر جیسے اب وہ خاتون اب جاب کرنے والی خاتون ہیں، وہ صبح جاتی ہیں شام کو آتی ہیں، تو پھر یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے آپ کے لیے، آپ کی سیفٹی کے لیے. کیونکہ کوئی بھی گھر میں جو مرد ہوگا وہ کوئی بھی آپ کو جو ہے نا ورگلا لے گا یا کچھ بھی جو ہے نا آپ کو کسی بھی چیز میں انوالو کر سکتا ہے. تو یہ بھی آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں آپ کے کسی کے اندر بھی شیطان جاگتے ہوئے آج کل تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ بھی آپ لوگ جو ہے نا اس طرح کے کوئی ایگریمنٹس نہ کیا کریں کہ جو میں جاؤں گی اور تمہیں بلا لوں گی. وہ آپ اپنی سیفٹی جو ہے نا یہ اس کو جو ہے نا پھر آپ پہلے مد نظر رکھیں. یا کوئی ایسی سیٹنگ ہونی چاہیے کہ آپ جس میں سیدھا آپ ایک جگہ لینڈ کریں اور آپ کو پتہ ہو کہ بھئی اچھا یہ میرا اپارٹمنٹ ہے اور یہ اس طرح سے اس جگہ پہ ہے اور میں اکیلی ہی ہوں. پھر اور بات ہے کہ صرف جو ہے نا جاب پہ جانے کے لیے نکلنا آنا ہے، پھر بھی آپ کو جو ہے نا اپنے ماحول کا نہیں پتہ ہوگا کہ وہ اپارٹمنٹ کس جگہ پہ ہے، کیا وہ جگہ سیف ہے ان سیف ہے. کیونکہ بعض اوقات دیکھیں اب جیسے کوئی بھی سٹی ہے، جیسے لنڈن ہے، لنڈن تو خیر بہت بڑا ایک سٹی ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے چلیں برمنگھم ہے جیسے لے لیں، تو اب اس کے بھی بہت سے ایریاز ہیں جو کہ جہاں پہ بہت زیادہ کرائم ہوتا ہے، اور کچھ ایریاز ہیں جس میں کہ جو ہے وہ کم کرائم ہے، یعنی کہ ادھر اتنا زیادہ کرائم نہیں ہے. تو اب آپ جیسے باہر کے ایک پرسن ہوتے ہو تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ کرائم ہے. جیسے میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا تھا کہ میں نے ایک جاب، میری پہلی ظاہر آپ کو پتہ ہے جاب نہیں ملتی، تو مجھے برمنگھم میں ملی تھی، اور وہ جو ایریا تھا وہ اس کا نام ہے وارڈ اینڈ. تو وہاں پہ وہ جاب تھی اور مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا، اور نہ میں پہلے پوچھ کے گئی کہ بھئی مطلب یہ کیسی جگہ ہے یا کیا ہے. بس وہ جاب ملی، میں نے پکڑ لی.
اچھا تو وہ یہ ہوا کہ کچھ دن کی ہی جاب تھی، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ یہ ہوا کہ میں ادھر گئی تو وہ سارے جگہ کالے مطلب جو ہوتے ہیں لوگ، افریقن کالے جو ہوتے ہیں صحیح والے جو موویز میں نظر آتے ہیں، اور وہ سارے ہر جگہ اور اس طرح سے. تو وہ پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ان کے ڈرگ کا جو ہے نا یہ ایک یعنی گڑھ ہے، یعنی یہ جو جگہ ہے یہ ڈرگس کی گڑھ ہے. لیکن لکیلی وہاں پہ چلیں وہ میرے ساتھ کوئی جو ہے ایسے معاملات نہیں آئے. ویسے بھی سارا ایز اے ڈاکٹر آپ جاتے ہو تو تھوڑا سا آپ کا اور ڈفرینٹ طرح کا اسٹیٹس ہوتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ ایک ہائیلی انسیف جگہ تھی. تو اب بات وہی ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا خود ہی جو ہے نا پھر وہ اپنی جو ہے نا حفاظت کرنے کی ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے. پہلے سے دیکھ کے جائیں کہ اچھا بھی کہاں پہ کیا ہے. اچھا اور دوسرے نمبر پہ آپ نے جو ٹیکسیز یوز کرنی ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جو آپ کی جو جیسے اوبر ہے، جو بھی کریم ہے پاکستان میں جو بھی ہے، آپ وہ والی یوز کیا کریں، یعنی کہ جو رجسٹرڈ کمپنیز کی ہیں. اور ان سے پہلے پھر آپ کو جیسے ایک میسج آ جاتا ہے کہ اچھا جی فلاں نمبر کی گاڑی اور فلاں کلر کی گاڑی آپ کے پاس آ رہی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ رانگ گاڑی میں کبھی سوار ہو جاتے ہو یا ہو سکتے ہو. تو وہ آپ ہمیشہ یہ چیزیں دیکھ کے گاڑی کا نمبر پلیٹ کسی کے ساتھ شیئر کریں، یا اس کی جو ڈرائیور ہے اس کی تصویر وہ بھی کسی کے ساتھ شیئر کر دیا کریں. یہ بھی اچھی بات ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ چلیں یہ سب کبھی ضروری نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ ہے کہ بھئی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک رجسٹرڈ کمپنی کا پھر بھی کوئی جو ہے نا ایک ہوتا ہے. کبھی تو ویسے رجسٹرڈ کمپنیز میں بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے، اب کوئی کسی کی انفارچونیٹ ڈے ہو تو. لیکن یہ ہے کہ بھئی آپ تھوڑا سا ان باتوں کو ہمیشہ مد نظر رکھا کریں. لڑکیاں ہیں وہ کبھی وہ ظاہر ہے وہ ایئرپورٹ سے اترتی ہیں، ٹیکسی لینی ہوتی ہے، وہ تو چلیں ایک سیدھی سی ہوتی ہے، رجسٹرڈ ٹیکسیز ہوتی ہیں، بلیک کیبس جو ہوتی ہیں. میں تو بلیک کیب ہی یوز کرتی ہوں کیونکہ وہ ذرا پھر بھی بہتر ہوتی ہیں. وہ تھوڑی سی ایکسپینسو ہوتی ہے لیکن آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ یار یہ راستے میں پتہ نہیں جو ہے وہ مجھے اندھیرے میں کبھی کہیں اتار دے گا یا کیا ہے. تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑی سی ریلائبل لگتی ہیں. بہرحال اوبر بہتر ہوتی ہے، اوبر یوز کر لیں. اوبر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اچھی ہی ہے، ہر جگہ موجود ہوتی ہے. تو وہ ساری یہ ہے. تو یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی نا یہ چیزیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. کسی کے گھر اکیلی عورت کبھی بھی نہ جائے. میں دیکھیں میں تو نہیں جاتی، میرے ادھر فیملی ہے، میں اکیلے میں تو کبھی بھی نہیں جاتی. جاؤں بھی تو شاید ایک دن نائٹ سٹے کروں، اس سے زیادہ نہیں. میں کسی کو بھی ٹرسٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہے، وہ مطلب کوئی بھی انسان ہو. میں کسی کو بھی آج کل کا جو دور ہے اس میں آپ کو نہیں ضرورت ہوتی آپ کسی ہوٹل میں سٹے کریں، ٹھیک ہے. ہوٹل میں ہمیشہ سٹے کریں، یا پھر بہتر ہے کہ اپنے گھر میں ہی رہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ باہر ہی نہ نکلیں. بہتر تو یہ ہوتا ہے. یا جانا ہے تو اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ جائیں اور اسی طرح جو ہے نا آپ ادھر مطلب واپس آئیں. تو آج کل کا زمانہ نہیں ہے کہ جس میں جو ہے نا لڑکیاں جو ہے وہ دندناتی ہوئی جو ہے، دندناتی تو ٹھیک ہے کہ مطلب ظاہر ہے اب آپ گھومتے پھرتے تو رہتے ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ بھئی اپنے آپ کو جو ہے نا کسی ایک ویک سپاٹ پہ کبھی بھی نہ لائیں. یعنی ویکنس اپنی جو ہے نا وہ کسی کو اس کا فائدہ اٹھانے نہ دیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر آپ کسی کے گھر جائیں گے تو آپ ولنریبل ہوں گے، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ بھئی ایک ویک سپاٹ پہ آپ آ جائیں گے. اچھا جی یہ جیسے لڑکی بھئی یہ پاکستان سے سیٹ ہونے آئی ہے تو اس طرح سے، تو وہ یہ ہے کہ یہ بہت خطرناک باتیں ہو سکتی ہیں کبھی کبھی، تو ان کو جو ہے ذہن میں رکھیں. اچھا اس کے علاوہ جو ہے نا ایک جو میں آپ کو ایک اور بھی چلتے چلتے بتا دوں، ایک ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں ایک جو ہے نا ہیومن ٹریفکنگ کا ایک پورا ایک نیٹ ورک ہے جو کہ کام کرتا ہے، اور اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کو ڈفرینٹ جگہوں سے یعنی کڈنیپ کرنا اور ان کو جو ہے نا سیل کر دینا. تو اگر آپ اس پہ کی بھی سٹوریز پڑھو نا، ہیومن ٹریفکنگ سٹوریز اور یہ کڈنیپنگ سٹوریز اب تو ہر جگہ مل جاتی ہیں، تو وہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح سے عورتوں کو جو ہے وہ ڈفرینٹ ایجوکیشن کی عورتیں ہوتی ہیں، ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہیں، اور ان کو جو ہے کڈنیپ کر لیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے نا وہ پھر وہ ایک انسانوں کی جو ایک مارکیٹ ہے اس میں بیچ دیا جاتا ہے. اچھا تو اللہ رحم کرے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی سب ہو رہا ہے. کسی بھی جیسے اب ہے کہ بھی کوئی بھی بندہ، جیسے اب آپ جیسے فار ایگزامپل پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہیں، آپ کے میاں جیسے فار ایگزامپل اندر گئے ہیں، کوئی ایسے بڑھیا آتی ہے کہتی ہے کہ اچھا بیٹے وہ میری اینک یہ میری گاڑی کے نیچے چلی گئی ہے نا، تو پلیز یہ میری اینک جو ہے نا گاڑی کے نیچے سے اٹھا دو، ٹھیک ہے. تو آپ اچھی لڑکی ہیں، آپ کہیں گی کہ اچھا چلو اس بڑھیا کی میں ہیلپ کر دوں، میں اینک اٹھانے کے لیے آپ نیچے جھکیں گی. تو اتنے میں کیا ہوگا کہ کوئی اور دو بندے آئیں گے، وہ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسے نہ ہو، لیکن یہ
ایسے ہوئے ہیں کرائمز. تو وہ یہ ہے کہ بھئی آپ اپنے آپ کو نا ایسی پوزیشن میں نہ ڈالیں, نہ جھکیں کسی کے لیے, نہ کسی کو کہیں کہ اچھا جی وہ جیسے کوئی بڑھیا ہی ہو بے شک, تو آپ جھکیں گی تو وہ کوئی آ کے اٹھا کے ادھر سے ہی جو ہے نا وہ ایک وین میں ڈال کے لے جائیں گے لوگ, اور آپ کے میاں جب تک باہر آئیں گے تو وہ آپ کا کوئی ادھر ہوگا ہی نہیں کہ بھئی آپ کہاں گئی ہیں. اور پھر وہ اچھا جی سی سی ٹی وی کیمرہ میں بھی آپ کو وہ بڑھیا پتہ نہیں اس نے ماسک پہنا ہوا تھا, اور جو بندے تھے وہ کون تھے کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون ہے کہاں ہے. تو ایسے بھی کبھی واقعات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو یہ ہے کہ بھئی ہمیشہ جو ہے نا اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ رکھیں ہر بات کے لیے. میں نے تو یہی زندگی سے لرن کیا ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں, لرن کریں, اپنی حفاظت کے ٹپس جو ہے وہ اکٹھے کرتے رہیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی ٹپس موجود ہیں, ہو سکتا ہے میں نے اس میں بہت سی باتیں مس کر دی ہوں, تو پلیز اس ویڈیو کے نیچے ضرور شیئر کریں, کیونکہ اس سے جو ہے باقی جو بہنیں ہیں ہماری ان کا ضرور جو ہے نا ایک فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.